كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اور میری اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے اور اسے میرے امر میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں۔ ان نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر وزرا سے ہے جس کے معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور وزیر اسے کہا جاتا ہے جو کسی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے۔ کلمہ آزری کا معنی ہے میری پیٹھ۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے تھے، اے پروردگار، مجھے بھی حضرت موسیٰ کی طرح میرے اہل میں سے مجھے وزیر عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کی وحی کے حاصل کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، البتہ آپ نے وزیر کا تقاضا اس لیے کیا چونکہ رسالت کی ذمہ داریاں سخت تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، اور اسی بنیاد پر حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پہلے رخصت ہوئے۔ بعد میں آنے والے جتنے انبیاء ہیں وہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث منزلت کو، یعنی انت منی بمنزلتہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی، آپ کی میری بارگاہ میں وہ مقام و منزلت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے ہاں حاصل تھی۔ 100 طریقوں سے اہل سنت نے اور 70 طریقوں سے اہل تشیع نے بیان کیا ہے۔ لوگوں سے مدد مانگنا خدا پر بھروسہ کرنے کے منافی اور خلاف نہیں ہے اور نہ ہی شرک ہے۔ قرآن مجید نے مدد مانگنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں متعدد آیتوں کے ذریعے اشارہ کیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کار خیر میں ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جواب میں فرمایا، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ اور تیری پیروی کرنے والے مومنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا تھا کہ اس دیوار کی تعمیر میں میری مدد کیجیے۔ اس عظیم الشان مہم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تھی کہ کار رسالت و تبلیغ میں اس کی مدد فرمائیں۔ اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ 1. فرعون جیسے باغیوں سے تنہا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ 2. اگر کام اہم ہوتا ہے تو پھر وزیر و ساتھی کا انتخاب بھی حساس تر ہو جاتا ہے، لہذا جناب موسیٰ کے چنے ہوئے وزیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ بھی اس کی تائید کرے۔ 3. اگر انسان کا ساتھی اس کے اپنے خاندان سے ہو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ 4. مینجمنٹ اور رہبری صرف ایک شخص کے پاس ہونی چاہیے، بقیہ افراد اس کی مدد کریں۔ 5.
ایک دوسرے کی مدد کاموں کی ترقی کا سبب ہے۔ ہمکار کو ہم فکر ہونا چاہیے، نہ کہ مخالف فکر۔ 6. حقیقی تسبیح کا تصور اس وقت ہے جب باغیوں کے ساتھ مقابلہ ہو۔ 7. حکومت و قدرت کا فلسفہ معاشرے اور سماج میں معنویت اور روحانیت کا بلند مقام تک پہنچنا ہے۔ 8. انبیاء کی ذمہ داری خداوند عالم کی ذات کو شرک، وہم و خرافات سے پاک و پاکیزہ پیش کرنا ہے۔ 9. ذمہ داریوں کا زیادہ ہونا تسبیح کی کثرت چاہتا ہے۔ 10. سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے پاک و پاکیزہ سمجھیں، پھر اس کا ذکر و شکر کریں۔ 11. جو چیز قدر اور اہمیت کے قابل ہے وہ ذکر کثیر یعنی ہر موقع پر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، وگرنہ مصیبت اور سختیوں کے وقت تو ہر آدمی خدا کو یاد کرتا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 34 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کی اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال پر نظر رکھنے والا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا ہے، اور ہم نے تم پر ایک احسان اور کیا ہے۔ ان نورانی آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پاتے ہیں اور اس کے ارادے اور مصلحتوں پر راضی ہوتے ہیں۔ 2. خداوند تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ و باخبر ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے دعا کا طلبگار ہے۔ 3. اگر درخواست صحیح اور بجا ہو اور دعا خالص ہو تو اس دعا کی قبولیت قطعی اور یقینی ہے۔ 4. اللہ کی عطا اس کی حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ 5. جب کسی کو کسی کام کی ذمہ داری دیں تو اس کے مطالبے کو بھی پورا کریں۔ 6. اللہ کی ہم بندوں پر نعمتیں اس کے احسان اور کرم کا نتیجہ ہیں، نہ کہ ہمارے مستحق ہونے اور حقدار ہونے کا نتیجہ۔ 7. اللہ کے لطف و کرم کو ہمیشہ اور ہر مقام پر یاد رکھیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ اپنے بندوں کی تمام باتوں سے آگاہ ہے، پھر بھی پروردگار اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔